بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نشے اور منشیات کے حوالے سے ہمارا آج کا یہ سیشن ان غلط فہمیوں کے بارے میں ہے جو عام طور پہ ہماری سوسائٹی یا معاشرے میں پائی جاتی ہیں اور جو معلومات ہم تک پہنچتی ہیں ان میں سے اکثر درست نہیں ہوتی. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. شرح خواندگی پاکستان میں کم ہے، معلومات لوگوں تک اس منشیات کے حوالے سے اویئرنیس نہیں ہے اور کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں ہے اور چونکہ اس کے بارے میں بہت کم بات کی جاتی ہے، یہ ایک سوسائٹی یا معاشرے کے لیے ایک ٹیبو کی حیثیت ہے، اور تو منشیات یا نشے کے حوالے سے بہت کم معلومات ہم تک پہنچتی ہیں اور ایک بہت ساری غلط فہمیاں بھی اس سے جنم لیتی ہیں. تو آج ہم انہی غلط فہمیوں کے بارے میں بات کریں گے. تو ہم کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس غلط فہمیوں کے بارے میں. آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم تک جو معلومات یا جو کچھ باتیں آتی ہیں وہ کس حد تک درست ہیں یا نہیں ہیں. مثلا پہلے کہ منشیات اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں، اور یہ ایک غلط فہمی ہے. اچھا، پھر ہے کہ زیادہ تر منشیات انسان کو عادی نہیں بناتی. اور پھر تیسرے نمبر پہ آتے ہے کہ منشیات سے ہمارا ذہن کھلتا ہے، ہمارے ہوش حواس بہتر ہوتے ہیں، ہم بہتر کام کر سکتے ہیں، یا اس طرح کی جو باتیں ہیں. یا عام طور پہ جو نشہ استعمال کر رہا ہوتا ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ مجھے اس کے استعمال کے بعد مجھے کسی مسئلے کا میں شکار نہیں ہوں، جبکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کا کوئی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ منشیات کے استعمال سے ہمارے دماغ پہ بھی کوئی اثر نہیں ہوتا، یا ہمارے رویوں میں جو تبدیلی آتی ہے اس کا بھی اس سے تو کوئی تعلق نہیں ہے. اور ایک اور غلط فہمی ہے کہ یہ کچھ عرصے تک جسم میں رہتی ہیں اور اس کے بعد یہ خود بخود خارج ہو جاتی ہیں. اور دوسرا یہ غلط فہمی ہے کہ اگر میں نے یہ نشہ استعمال نہیں کیا تو مجھے فلاں تکلیف ہوگی، یہاں تک کہ میں مر بھی جاؤں گا. یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی موجود ہوتی ہے. اور سم ٹائم کہتے ہیں کہ جی ہم یہ استعمال کریں یا برانڈی پئیں یا فلاں نشہ استعمال کریں تو ہمیں سردی نہیں لگے گی، ہمیں سردی سے بچاتی ہیں. پھر یہ ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی جو ملاوٹ والی جو منشیات ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں تو اس کا نقصان ہوگا، اور اگر خالص کہیں سے مل جائے تو وہ استعمال کریں گے تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جی اگر ہمیں یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہمیں بہت خوشی بھی ملتی ہے اور ہم بہت ایکٹیو بھی ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس کو استعمال کرنے دیں، ہمارے سارے مسئلے ہی ختم ہو جائیں گے. تو یہ ہمیں کیوں نہیں استعمال کرنے دیتے؟ تو مذہب کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ صرف اسلام میں ہی حرام ہے، باقی مذاہب میں اس کی اجازت ہے. جبکہ یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی موجود ہوتی ہے اور اس کو بھی استعمال کے لیے بہانہ بنایا جاتا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ کوئی نشے کی منشیات کی یا نشے کی جو لت ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے. یہ بھی ایک وجہ سامنے آتی ہے، اکثر لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں. تو اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر میں کوئی منشیات استعمال کرتا ہوں تو میں اپنے کام بہت اچھے طریقے سے کر لیتا ہوں، بہتر طریقے سے کرتا ہوں، میں زیادہ اپنی انرجی مجھ میں آ جاتی ہے. تو جب یہ سب کچھ ہے تو میں کیوں منشیات کا استعمال چھوڑ دوں یا نشے کا استعمال چھوڑ دوں؟ اور یہ ایک غلط فہمی ہے کہ یہ جو پرسکرپشن ڈرگ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ درد کش ادویات ہوتی ہیں یہ تو نشہ ہی نہیں ہے، یہ تو اس نشے کی کیٹیگری میں آتے ہیں. صرف شراب، کوکین، چرس، ہیروئن وغیرہ نشے کی اجزاء ہیں، ورنہ ادروائز اس کے علاوہ جو درد کش ادویات ہیں وہ شاید اس زمرے میں آتی نہیں ہیں. اور چرس کے بارے میں تو عام طور پہ یہ کانسیپٹ ہے پاکستان میں، تو اس کے پینے سے تو کوئی حرج ہوتا ہی نہیں ہے، اور اس کا کوئی ذہنی جسمانی طور پہ کوئی اثر محسوس نہیں ہوتا اور کوئی چیز سامنے نہیں آتی. تو پھر یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شراب کا نشہ تو شاید بہت اچھا ہے، اس کے پینے سے میں اپنے اندر خود اعتمادی محسوس کرتا ہوں، میں اپنے کام بہتر کر سکتا ہوں، اور یہ شیرنی کا دودھ ہے، یہ تو پینا چاہیے. یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے. اور یہ منشیات میں خاص طور پر شراب میں کا بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو منشیات میں شامل ہی نہیں ہے، ورنہ پوری دنیا میں جو پی جا رہی ہے اور سب جگہ استعمال ہو رہی ہے تو یہ منشیات میں شامل نہیں ہے، یہ کچھ اور چیز ہے. اور بھنگ وغیرہ کے بارے میں عام طور پہ یہ پوچھا ہے کہ یہ ٹھنڈک پہنچاتی ہے، اس کو گرمیوں میں استعمال کرنا چاہیے، یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے.
اور بھنگ پینے سے بڑی عاجزی اور فقیری ملتی ہے اور اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے بندہ، یہ ہمارے اندر بہت بڑی غلط فہمی موجود ہوتی ہے۔ اور وہ چونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور ہمارے سامنے کچھ مثالیں ہوتی ہیں، لہٰذا یہ سب کنسیپٹ عام طور پہ ذہن میں آتے ہیں۔ پھر یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی آتی ہے کہ اگر کوئی نشے کے منشیات کا عادی ہے تو اس کی شادی کر دی جائے، وہ اپنی ازدواجی زندگی میں مگن ہو جائے گا اور وہ نشہ چھوڑ دے گا۔ یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور ساتھ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، خاص طور پر اس بچی کے لیے یا جو بیاہ کے گھر میں آتی ہے اور اس کو کچھ علم نہیں ہوتا، اور اس کے بعد جب وہ زندگی آگے چلتی ہے تو سوائے تباہی اور بربادی کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تو اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جی جو منشیات کا عادی ہے، نشے کا عادی فرد ہے، وہ ہمیشہ نشے ہی میں رہے گا اور وہ کبھی اس سے جان نہیں چھڑا پاتا۔ تو یہ کچھ بہت ساری یہ غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، موجود ہیں، مگر ان تمام سوالات کے جواب یہ ہیں کہ نشہ ایک قابل علاج مرض ہے اور اس کا ایک طریقہ کار مخصوص کر دیا گیا ہے۔ اس طریقہ کار کو اپنائے بغیر اس مرض سے جان چھڑانی تقریباً ناممکن ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ سے مزید ان سوالات کے بارے میں بات کریں گے جس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے لوگوں کی آراء سے اکٹھے کیے تھے اور آپ کے سامنے رکھے تھے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نشے اور منشیات کے حوالے سے ہمارا آج کا یہ سیشن ان غلط فہمیوں کے بارے میں ہے جو عام طور پہ ہماری سوسائٹی یا معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اور جو معلومات ہم تک پہنچتی ہیں ان میں سے اکثر درست نہیں ہوتی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ شرح خواندگی پاکستان میں کم ہے، معلومات لوگوں تک اس منشیات کے حوالے سے اویئرنیس نہیں ہے، اور کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں ہے، اور چونکہ اس کے بارے میں بہت کم بات کی جاتی ہے، یہ ایک سوسائٹی یا معاشرے کے لیے ایک ٹیبو کی حیثیت ہے، اور تو منشیات یا نشے کے حوالے سے بہت کم معلومات ہم تک پہنچتی ہیں، اور ایک بہت ساری غلط فہمیاں بھی اس سے جنم لیتی ہیں۔ تو آج ہم انہی غلط فہمیوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ہم کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس غلط فہمیوں کے بارے میں، آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم تک جو معلومات یا جو کچھ باتیں آتی ہیں وہ کس حد تک درست ہیں یا نہیں ہیں۔ مثلا پہلے کہ منشیات اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں، اور یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اچھا، پھر ہے کہ زیادہ تر منشیات انسان کو عادی نہیں بناتی، اور پھر تیسرے نمبر پہ آتی ہے کہ منشیات سے ہمارا ذہن کھلتا ہے، ہمارے ہوش حواس بہتر ہوتے ہیں، ہم بہتر کام کر سکتے ہیں، یا اس طرح کی جو باتیں ہیں۔ یا عام طور پہ جو نشہ استعمال کر رہا ہوتا ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ مجھے اس کے استعمال کے بعد مجھے کسی مسئلے کا میں شکار نہیں ہوں، جبکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کو کنٹرول کیا جائے تو اس سے